وقف کے معنی ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی آیت کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ کر قرات کی نیت سے رک جانا۔ ایسا رکنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ عرف عام میں وقف کہلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب دوست خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف کے بارے میں۔ قرآن کریم میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے وقف۔ وقف کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ اگر میں ڈیٹیلز کے اندر آپ کے سامنے ذرا ڈیفینیشن کروں تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کسی بھی آیت کے آخری حرف پر آواز یا سانس کو توڑ کر رک جانا قرات کی نیت سے، اسے ہم عرف عام میں وقف کا نام دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چلتے ہیں آگے۔ وقف کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر وقف کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ نمبر ایک محل وقف اور نمبر دو کیفیت وقف۔ دوبارہ سے سن لیجئے، نمبر ایک محل وقف اور نمبر دو کیفیت وقف۔ محل وقف کسے کہتے ہیں؟ محل وقف کہتے ہیں کہاں پر وقف کرنا ہے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا۔ بالفاظ دیگر کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیفیت وقف کسے کہتے ہیں؟ کیفیت وقف کہتے ہیں اس چیز کا علم رکھنا۔ کیفیت وقف اس بات کو کہتے ہیں کہ اس چیز کا علم ہو انسان کو کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقف کرنے کا میتھڈ کیا ہے۔ اس چیز کا علم رکھنا کیفیت وقف کہلاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر وقف کی دونوں اقسام امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پہلی کیا ہے؟ محل وقف۔ محل وقف کسے کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ مثالیں میں آپ کو آگے دے دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی مزید۔ اور دوسری کیفیت وقف کیا ہے کہ ہمیں وقف کرنے کا طریقہ پتہ ہو، کیفیت پتہ ہو، اس کا میتھڈ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم یہاں وقف کس طریقے سے کریں گے، اس کا ہمیں طریقہ پتہ ہو، میتھڈ پتہ ہو، تو یہ کہلاتا ہے کیفیت وقف۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں محل وقف اور کیفیت وقف آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آگے سے کیفیت وقف کی بھی ٹائپس نکلتی ہیں۔ کیفیت وقف کی 5 ٹائپس ہیں، 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے آج ہم نے 2 پڑھنی ہیں، تو میں آپ کو پانچوں کی پانچوں قسمیں بتا دیتا ہوں، ان کے نام آپ یاد رکھ لیجئے گا، لیکن ان میں سے آج ہم 2 پڑھیں گے اور باقی کے 3 اقسام انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں ان کو پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پر کیفیت وقف کی 5 اقسام ہیں، وائز انہیں دیکھ لیجئے۔ وقف بالسکون، وقف بالابدال، وقف بالاسکان، یہ 3 ہو گئی، اور باقی کی 2 ہیں وقف بالروم اور وقف بالاشمام۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں آج جو ہم نے پڑھنا ہے ان میں سے 2، ایک ہم پڑھیں گے وقف بالسکون اور دوسرا پڑھیں گے وقف بالاسکان، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وقف بالسکون کو۔ وقف بالسکون کسے کہا جاتا ہے کہ کلمے کا آخری حرف وہ پہلے سے ہی ساکن ہو، جہاں ہم وقف کر رہے ہیں وہ کلمے کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو۔ ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے وہ ساکن نہیں ہو رہا، بلکہ وہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر ہم رک رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، تو وہ یہ رکنا، یہ ٹھہرنا، یہ سانس توڑنا کیا کہلائے گا؟ وقف بالسکون کہلائے گا۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی اسکرین پر منشن ہے، آپ دیکھ لیں۔ سورہ علم نشرح شروع کرتے ہیں۔ علم نشرح، دیکھیں ہا پر ہم نے وقف کیا تو ہا پر آپ کو کوئی بھی حرکت نظر نہیں آئے گی، نہ زبر، زیر، پیش، کوئی بھی آپ کو حرکت نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم یہاں پر سانس توڑتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو یہ ہمارا ٹھہرنا، سانس توڑنا کیا کہلائے گا؟ وقف بالسکون کہلائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وقف بالاسکان، ہماری دوسری قسم تھی وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں کہ وقف کے وقت اگر کسی کلمے پر آپ جو ہے سانس توڑ رہے ہیں
تو اس کا آخری حرف پہلے سے ساکن نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے، زبر، زیر یا پیش، لیکن آپ وقف کریں گے تو آپ اسے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وقف کے وقت آپ کا اسے ساکن کر دینا یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں، اس کی مثال بھی ہمیں سورہ علم نشرح میں ہی مل جائے گی، دیکھ لیجئے گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اب یہ وزرک آخری لفظ کیا تھا؟ کاف زبر کا، لیکن جب ہم نے آیت کے آخر میں یہاں پر رک گئے، سانس توڑ دیا، تو ہم نے کاف کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ زبر کو ختم کر کے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وزرک۔ یہ وقف بالاسکان وقف بالسکون کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو معاملہ ہے یہ وقف بالسکون سے بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ہمیں ساکن کرنا نہیں پڑتا وقف کرنے کے لیے، جبکہ وقف بالاسکان میں آخری حرف جو کلمے کا ہوتا ہے وہ ساکن نہیں ہوتا، بلکہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوتی ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، لیکن ہم اسے وقف کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ساکن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس جملے کو ہم ساکن کر کے کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ اب ہم نے پڑھا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اسی طرح اگلی آیت بھی دیکھ لیں، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ظَهْرَكَ اصل میں کیا تھا؟ ظَهْرَكَ، لیکن ہم نے وقف کے لیے اسے کیا کر دیا؟ ظَهْرَكَ۔